ایک ذہنی مریض اور اپنی ذات کے حصار میں قید خود پسند شخص کا بیانیہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ کہا اس کی ذات اور خواہشات اس حد تک بڑھ چکی کہ وہ کہتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات سے آگے کچھ نہیں، پاکستان بھی کچھ نہیں۔ وہ شخص بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اس کی سیاست ختم ہو چکی۔ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی افواج اور عوام کے بیچ دراڑ ڈالے۔ اگر کوئی شخص اپنی سوچ کے تحت پاکستان کی فوج پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم بھی جواب دیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ یہ شخص اپنی سیاست سے پاک فوج اور عوام میں دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ اس شخص نے غلط بیانی پر سیاست کی۔ اس شخص نے اپنی اولاد کو ملک سے باہر رکھا ہوا ہے۔ ملک میں لا کر اپنی اولاد کو فوج میں بھیجے اور خارجیوں اور بھارت کے آگے کھڑا کرے جن کی یہ سہولت کاری کر رہے ہیں۔ ذہنی مریض سے لے کر سب صبح سے شام تک فوج سے متعلق بات کرتے ہیں۔ ان کی پارٹی سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا بیانیہ کہاں سے چلتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کی سیاسی شعبدہ بازی کا وقت ختم ہو گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جانے والا ہر شخص غدار ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آئی ایس پی آر جائے وہ غدار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاک فوج کے اندر ہر شخص غدار ہے؟ تم ہو کون؟ تم کس کی زبان بول رہے ہو؟ اس شخص کے ذہنی مرض کی علامات سب پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس کی سیاست کی تعریف یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے، نہیں تو آمریت ہے۔ اس کی پارٹی کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس پر کیوں نہیں بات کرتے؟ دہشت گردی پہ کیوں نہیں بولتے؟ ملک کے اتنے ایشوز ہیں، ان پر کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ خارجیوں سے بات کرنے کا بیانیہ دیا گیا۔ کہا گیا خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں کرنے چاہیے۔ یہ لوگوں کو آپریشن کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اکساتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بانی پی ٹی آئی پر تنقید۔ کہا یہ تو کہتے تھے کہ خارجیوں کا پشاور میں دفتر کھولیں، انہیں بات چیت کا بخار پہلے سے تھا۔ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق بھارت نے حملہ کیا ہوتا تو یہ کشکول لے کر چل پڑتے کہ آؤ بات کریں۔ یہ ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ کی حمایت کرتے ہیں جس میں ایک بہت بڑا معاشی مفاد ہے۔ جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ کے خلاف کھڑا ہوگا تو یہ حملہ کر دیں گے۔ سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن پر پروپیگنڈا کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن پر جھوٹ کا سیلاب تھا۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو، گرو اپ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جعلی خبریں پھیلانے والوں کو پیغام۔ کہا اصل بیانیہ ذہنی مریض دیتا ہے، پھر ملک سے باہر بیٹھے ٹرول اکاؤنٹ آ جاتے ہیں۔ بھارتی میڈیا پھر ان ٹویٹس اور بیانیے کو چلاتا ہے۔ افغان سوشل میڈیا بھی پیچھے نہیں رہتا، وہ بھی لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بھی آ جاتا ہے۔ یہ شخص آئین و قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کر یہ بیانیہ دیتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے بیان پر رد عمل۔ کہا ایسے بیانات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان لوگوں پر فوج کے خلاف مضحکہ خیز خبر سوار ہے۔ ان لوگوں کو سچ اور جھوٹ کی پریشانی نہیں ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے کرپشن کے بارے میں کوئی سوال نہ ہو۔ یہ اپنا ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ چلاتے رہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جیل میں ہیں۔ ان سے ملاقاتوں کی اجازت ملے تو معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ کہا ریاستی ادارے اور سیاسی لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہیں یا خطرہ سمجھیں تو یہ افسوسناک ہے۔ ملک کا دفاع اہم ہے۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ کبھی ملک دشمن نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ پاکستان بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ یہ وقت ہے کہ سب ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور جگہ دیں، اعتماد کے فقدان کو ختم کریں۔ تمام جمہوریت پسند قوتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ تناؤ کم کرنے میں کردار ادا کریں۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے ملاقات کے دروازے بھی بند، مذاکرات کے دروازے بھی بند۔ حکومت نے فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ انہوں نے بات چیت کا موقع گنوا دیا ہے۔ اب کسی انتشاری دہشت گرد انتہا پسند سوچ رکھنے والے سے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں۔
پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر جسے بات کرنی ہے وہ پارلیمنٹ میں بات کرے، معذرت کرے، کہے کہ اس کے لیڈر نے گندے بیانات دیے، شرمندگی کا اظہار کرے، پھر غور کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے سوال پر عطا تارڑ نے جواب دیا کہ ان کے پاس نہ نشان ہے نہ جماعت، مرے ہوئے کو کیا مارنا، ان کی سیاسی سپیس اور بیانیہ محدود کیا جائے گا، ان کا اب کوئی مستقبل نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو اپنا سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا، اس لیے وہ ایسا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ ملک کے خلاف بیانیہ بنانے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ یہ ریاستی ریٹ بحال کرنے کا وقت ہے۔ جیل کے باہر امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی تو مقدمات ہوں گے، آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ مزید کہا بانی پی ٹی آئی ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں، ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی سے اب مذاکرات کے امکان نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے بعد پیدا صورتحال کے بعد لگتا ہے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے، بانی صورتحال کو مزید خرابی کی طرف لے گئے ہیں۔ رانا ثنا نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کو ایوان میں مذاکرات کی پیشکش کی تھی، وزیر اعظم کی پیشکش کو وہ تو واپس نہیں لے سکتے اور نہ ہی انہوں نے واپس لیا۔ اس سے پہلے اپنے بیان میں رانا ثنا نے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی جو پیشکش وزیر اعظم نے کی وہ آج بھی موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، معاون خصوصی اطلاعات شفیع جان نے کہا کابینہ نے 9 اور 10 مئی کے بغیر ثبوت مقدمات ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ اجلاس میں سی ٹی ڈی کے لیے 150 ملین روپے گرانٹ منظور، ریڈیو پاکستان پشاور واقعے کی انکوائری اسپیشل کمیٹی کے سپرد۔ کابینہ نے کڈنی اور بون میرو کے 2 مریضوں کے لیے مالی امداد کی منظوری دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے بھارتی میڈیا سے جو گفتگو کی وہ ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی ہمیشہ سیاستدانوں سے بات کرنے سے انکار کرتے رہے، اس پر دیا جانے والا رد عمل فطری تھا، یہ تلخی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے جس بھی شخص نے پاکستان مخالف بات کی، پارٹی نے اس کی ایک بار بھی مذمت نہیں کی۔ پی ٹی آئی کے لوگ طالبان کو بھتہ دیتے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کبھی نہیں کہا کہ وہ فوج کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں ملک بھی ان کا ہے، فوج بھی ان کی ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ادارے کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاکستان میں دہشت گردی سے بھی بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے، سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت بھی بہتر ہوگی۔ سینیٹر فیصل وارا نے کہا ہے پابندی نااہلی گورنر راج 9 مئی کیسز اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف پیر سے ٹک مارک لگانا شروع کر دیں۔ 9 مئی کیسز کے ملزمان خیبر پختونخوا میں چھپے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں تصادم ہو، سیاسی شہید بن جائیں، گورنر راج لگ جائے۔ اس سے پہلے ایک بیان میں سینیٹر فیصل وارا کا کہنا تھا کہ انہوں نے نرم زبان استعمال کی تھی، ریاست نے جواب دے دیا، اب پاکستان اس کی افواج اور شہیدوں کا مذاق نہیں بنے گا، اب کوئی بھی چیز انچ برابر بھی برداشت نہیں کی جائے گی، فوج کے خلاف دشمن ملک کے بیانیے کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریاست نے اپنا جواب واضح طور پر دے دیا۔ سی ٹی ڈی مردان ریجن اور نوشہرہ پولیس کی مشترکہ کارروائی، کلعدم ٹی ٹی پی انتخاب عالم گروپ کا دہشت گرد حماد ظاہر ہلاک، دہشت گرد قتل، اقدام قتل اور بھتہ خوری سمیت متعدد سنگین جرائم میں مطلوب تھا۔ صدر مملکت نے جسٹس ظفر راجپوت کو چیف جسٹس ہند ہائی کورٹ مقرر کرنے کی منظوری دے دی، جسٹس محمد کامران کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مقرر کرنے کی منظوری، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا۔ پاکستان، مصر، اردن، یو اے ای، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان، رفح کراسنگ یک طرفہ کھولنے کے اسرائیلی بیانات پر اظہار تشویش، رفح کراسنگ دونوں اطراف سے کھلی رکھنے پر زور، کہا اس کا مقصد غزہ کے رہائشیوں کو جمہوریہ مصر منتقل کرنا ہے، صدر ٹرمپ کے مجوزہ امن منصوبے پر مکمل عمل کیا جائے، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی ہر کوشش کی سخت مخالفت کرتے ہیں،
غزہ میں مکمل جنگ بندی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ امریکہ سمیت تمام علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔ افغانستان کی دہشت گرد عناصر کو پاکستان میں داخل نہ ہونے دینے کی یقین دہانی تک سرحد بند رہے گی۔ پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا افغان سرحد اپنی حفاظت کے لیے بند کی ہے، پاکستان نہیں چاہتا اس کے شہری دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ مسئلہ صرف ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے نہیں، افغان شہری بھی پاکستان میں سنگین جرائم میں ملوث رہے۔ تجارتی گزرگاہیں اور بارڈر کراسنگ بدستور بند ہیں۔ صرف یو این کی امدادی اشیاء کو استثنا دیا ہے۔ افغان عوام کے لیے امدادی راہداری میں پاکستان ہمیشہ مثبت رہا ہے۔ ایک سوال پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ترک صدر نے 2 ہفتے قبل اعلان کیا تھا کہ اعلیٰ سطح کا ترک وفد اسلام آباد آئے گا۔ ترکی کے وفد کی نہ آنے کی وجہ شیڈیولنگ یا طالبان کا عدم تعاون ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں پاک افغان مذاکرات سے متعلق میڈیا رپورٹس کا علم ہے، اس بارے میں کوئی نئی معلومات نہیں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سیلز ٹیکس آن سروسز کے علاوہ وفاق کے لیے دیگر ٹیکسز بھی جمع کرنے کو تیار ہیں۔ سندھ نے سیلز ٹیکس آن سروسز جمع کرنے کے تمام سابقہ ریکارڈز توڑ دیے۔ وفاق کے مشکلات دور کرنا چاہتے ہیں، وفاق صوبوں کو مزید ذمہ داریاں دے۔ کراچی میں NICVD میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا جو سمجھتے ہیں 18ویں ترمیم غلطی تھی، اس کا جواب NICVD ہے۔ 3-4 سال پہلے ایک سابق وزیر اعظم شہر شہر جا کر کہتے تھے وفاق دیوالیہ ہو چکا، صوبوں کے پیسے کم کر کے وفاق کا حصہ بڑھایا جائے۔ ابھی بھی کچھ وزراء چاہتے ہیں صوبوں سے ان کی ذمہ داریاں واپس لے لی جائیں۔ بلاول نے کہا پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ صوبوں کو مزید ٹیکس جمع کرنے کی ذمہ داری دی جائے تو کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے PTI رہنما شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دے دیا۔ وارنٹ جاری کرنے کا حکم۔ شہزاد اکبر کے خلاف سوشل میڈیا پر متنازع بیانات کی بنیاد پر مقدمہ درج ہے۔ NCCIA نے شہزاد اکبر کے خلاف جولائی 2025 میں مقدمہ درج کیا تھا۔ جمعرات کو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات میں شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو پاکستان کے حوالے کرنے کی درخواست کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ میں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر 6 درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے درخواست گزاروں کو درخواستوں میں ترمیم کرنے کی مہلت دے دی۔ بینچ کے سربراہ جسٹس صداقت نے کہا آرٹیکل 174 کے تحت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو فریق بنانا ضروری ہے۔ آپ نے آئین کی ترامیم چیلنج کی ہیں تو عدالت بھی آئین کے مطابق چلے گی۔ وکیل نے کہا غلطی تسلیم کرتے ہیں، ہاتھ سے لکھ کر فریق بنا دیتے ہیں۔ عدالت نے کہا ہاتھ سے لکھنے کی گنجائش نہیں۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا میجر شبیر شریف شہید کو خراج عقیدت۔ نیول چیف ایئر چیف کا بھی میجر شبیر شریف کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق 1971 کی جنگ میں میجر شبیر شریف کو سلیمان کے ہیڈ ورکس کے قریب اہم اسٹریٹجک مقام کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 5 اور 6 دسمبر کی درمیانی شب میجر شبیر شریف نے اپنی قیادت میں دشمن پر قریب سے کاری ضربیں لگائیں۔ میجر شبیر شریف نے حملہ آور 4 جٹ ریجمنٹ کے کمانڈر میجر نارائن سنگھ کو ہلاک کر دیا۔ 6 دسمبر کو بھی انہوں نے بے خوف ہو کر دشمن کے متعدد جوابی حملوں کو ناکام بنایا۔ شہداء کی قربانیاں ملک کی خود مختاری، سلامتی کی حفاظت کا مضبوط ستون ہے۔ پاکستان نے 2027 تک 45 LNG کارگوز کی خریداری منسوخ کر دی۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پاکستان نے قطر سے 24 اور اٹلی سے LNG کے 21 کارگوز کی خریداری منسوخ کی۔ اٹلی کی کمپنی کا پاکستان LNG لمیٹڈ کے ساتھ کارگوز سپلائی کا 15 سال کا معاہدہ ہے۔ قطر کی کمپنی کا LNG کارگوز کی فراہمی کا PSO کے ساتھ طویل مدتی معاہدہ ہے۔ پاکستان طویل مدتی معاہدوں کے تحت ہر ماہ 10 LNG کارگوز درآمد کرتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ادائیگی نظام کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے۔ ورچوئل ایسٹس کو نگرانی ڈھانچے میں لانے سے مالی شفافیت بڑھے گی۔ ڈیجیٹل ایسٹس کی شمولیت سے ملک کی معاشی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ وزارت خزانہ میں ڈیجیٹل ایسٹ فریم ورک پر اعلیٰ سطح کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت بلال بن ثاقب کا کہنا تھا
ڈیجیٹائزیشن سے بینکس کے لیے نئی مصنوعات اور نئی صارف بیس پیدا ہوگی۔ ڈیجیٹل فریم ورک کے لیے مشترکہ تعاون اور علم میں اضافہ ناگزیر ہے۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان 3 معاہدوں پر دستخط۔ ML1 کراچی روہڑی سیکشن، کوئٹہ بس ریپڈ ٹرانزٹ اور بلوچستان واٹر ریسورسز ڈیولپمنٹ سیکٹر کے منصوبے شامل۔ سیکریٹری اقتصادی امور کا کہنا ہے کہ اہم منصوبوں پر معاونت کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کے مشکور ہیں۔ چلاس میں چلغوزہ ایسوسی ایشن کا لاہور کسٹمز حکام کے خلاف احتجاج۔ شاہراہ قراقرم پر دھرنا، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں، متعدد سیاح اور مسافر شدید سردی میں پھنس گئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان سے چلغوزہ فروخت کے لیے لاہور بھیجا تھا۔ لاہور کسٹمز نے اسمگلنگ کا الزام عائد کر کے 51 ٹن سے زائد چلغوزہ ضبط کر کے نیلام کرنے کا حکم دے دیا۔ گلگت بلتستان اور پنجاب حکومت مسئلے کا مستقل حل نکالیں۔ سیاحتی مقام وادی ناران کے علاقے بٹا کنڈی اور جھیل سیف الملوک میں ہلکی برفباری، درجہ حرارت -8 تک گر گیا۔ بابو سر ٹاپ، نانگا پربت اور بٹوگا ٹاپ پر بھی وقفے سے برفباری کا سلسلہ۔ میاں والی کے علاقے کنال والا میں 2 ماہ کی بچی قتل، بچی کا والد گرفتار، والدہ فرار۔ FIR کے مطابق بچی کے والدین بچی کی پیدائش پر خوش نہیں تھے۔ والدین بیٹے کے خواہش مند تھے۔ جمعرات کو 2 ماہ کی بچی کو پانی کی ٹینکی میں ڈال کر مار دیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کے جسم سے لیے گئے نمونے فورنزک کے لیے لاہور بھیج دیے۔ فورنزک رپورٹ کے بعد ہی موت کی اصل وجہ سامنے آ سکے گی۔ قصور کے غریب خاتون نے مبینہ طور پر خود کو آگ لگا دی، اسپتال منتقل۔ پولیس کا کہنا ہے خاتون نے 2022 میں پولیس کانسٹیبل رفیق کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ عدالت نے DNA میچ نہ ہونے پر ملزم کانسٹیبل رفیق مقدمے سے بری کر دیا۔ متاثرہ خاتون نے اپیل میں جانے کے بجائے خود پر پیٹرول چھڑک کر خودکشی کی کوشش کی۔ DPO نے SP انویسٹیگیشن کو انکوائری کے احکامات جاری کر دیے۔ تفتیشی افسر کی ملی بھگت پائی گئی تو محکمانہ اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ محکمے نے ملزم رفیق کو نوکری سے برخاست کر دیا تھا۔ کراچی کے علاقے گزری میں شوہر نے بیوی اور بیٹی کو قتل کر دیا۔ کلفٹن پولیس نے ملزم سمیع اللہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزم اپنی بیوی پر الزامات لگاتا رہتا تھا جس پر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال، غزہ پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی اسرائیل کی یک طرفہ طور پر رفح کراسنگ کو محدود کرنے کے اقدامات کی مذمت۔ اسرائیلی اقدام کو امن منصوبے کی واضح خلاف ورزی قرار دیا، کہا رفح کراسنگ محدود کرنا انسانی امداد کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا غزہ تک بلا رکاوٹ امداد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ، مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ بھارتی دورے پر آئے روسی صدر پوتن کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات، دفاع توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور۔ بھارت کا روس سے مزید S-400 میزائل سسٹم حاصل کرنے میں دلچسپی کا اظہار۔ بھارت اپنے روسی ساختہ Su-30 جنگی جہاز بھی اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم $68 ارب ہے۔ بھارت سال 2030 تک اسے بڑھا کر $100 ارب کرنا چاہتا ہے۔ کراچی بلوز نے قائد اعظم ٹرافی کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں دفاعی چیمپئن سیالکوٹ ریجن کو 218 رن سے شکست دے دی۔ سیالکوٹ کی ٹیم آخری دن 533 رنز کے ہدف کے تعاقب میں دوسری اننگز میں 314 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے انعامات تقسیم کی۔ انٹرنیشنل T20 لیگ میں ڈیزرٹ وائپرز نے ابوظہبی نائٹ رائڈرز کو 2 وکٹ سے ہرا دیا۔ ابوظہبی نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹ پر 171 رنز بنائے۔ ڈیزرٹ وائپرز نے ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا۔ میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا گیا۔ 35ویں نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب آج نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گیمز کا باضابطہ افتتاح کریں گے۔ میوزیکل کانسرٹ بھی منعقد کیا جائے گا۔ انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر نے اولمپئن ارشد ندیم کے ساتھ نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ گیمز کی افتتاحی تقریب سے قبل میڈلز کے حصول کے لیے مقابلوں کا آغاز ہو چکا۔
नेट बॉल मुकाबलों में सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट में 48 टीम्स को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। टूर्नामेंट अगले बरस अमेरिका कनाडा मैक्सिको में खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉज की तकरीब अमेरिका में मुनक्किद की गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बिल आखिर अमन का अवार्ड जीतने में कामयाब। वाशिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कुरानंदाजी के मौके पर फीफा का पहला इफ्तिताही अमन अवार्ड सदर ट्रंप के नाम रहा। फीफा के सदर ने सदर ट्रंप को अमन अवार्ड पेश किया। जंग जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 36वें रोज फलस्तीनी थिएटर प्ले एज इफ इट वर अ ड्रीम शायकीन की तवज्जो का मरकज रहा। थिएटर में फलस्तीनी नौजवानों की कहानी दिखाई गई। मोज़ाम्बिक की मुसव्विर लुइस सेंटोस की स्कल्पचर वर्कशॉप में सजावल और मकली के तालिब इल्मों ने शिरकत की। और अदाकारा लाइबा खान दोस्त क्यों नहीं बनाती, ईमान के खोने का डर क्यों लगा रहता है, काम लाइबा को मिले या ईमान को, पैसे तो घर ही आते हैं, शादी करने की जल्दी किसको है, लाइबा को या ईमान को, ईमान की तारीफ हमेशा बाबे ही क्यों करते हैं। जानिए हंसना मना है में आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर।